یہ دعا کیا ہے؟ دعا یدعو سے مصدر دعا ان، معنی کیا ہے؟ بلانا، پکارنا، مدد طلب کرنا، ٹھیک ہے، اور کسی کام کی ترغیب دینا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور ایک معنی اس کا عبادت، ایک معنی اس کا عبادت ہے۔ الدعاء عبادت، الدعاء مخ العبادہ، شور ڈالا ہوا ہے، کسی سے نہیں مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگو، بالکل اللہ سے مانگو، لیکن گھر والوں سے کیوں مانگتے ہو؟ پھر چار جو پہلی چیزیں ہیں نا، بلانا، پکارنا، مانگنا، مدد طلب کرنا، ٹھیک ہے، اور رغبت دلانا، ترغیب دینا، یہ ہر ایک کے لیے جائز ہے، ہر ایک کے لیے جائز ہے۔ آپ اپنے باپ سے مانگیں یا اپنی بیوی سے مانگیں، اپنے دوست سے مانگیں یا اپنے شیخ سے مانگیں، ٹھیک ہے، بے شک مدد طلب کریں۔ یہ قرآن کو غلط پیش کیا جاتا ہے کہ جی کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، آپ مانگیں، اپنے باپ سے مانگیں، اپنے مالک سے مانگیں، اونر سے مانگیں، اس سے مدد طلب کریں، اپنے گھر والوں سے مدد طلب کریں، یہ سب کچھ جائز ہے۔ صرف ایک معنی جو ہے نا وہ جائز نہیں کسی مخلوق سے، وہ کیا ہے؟ جو دعا کا معنی عبادت ہے، دعا کا معنی جو عبادت ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ عبادت صرف، بولو یار، عبادت صرف اللہ کی، کسی اور کی عبادت، کسی نبی کی، کسی رسول کی، کسی پیغمبر کی، کسی ولی کی، کسی شیخ کی، کسی قبر کی نہ، ماں باپ کی نہ۔ اب جب اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے، پھر کوئی فتویٰ لگائے تو ایک مسئلہ سماعت کر لیں آپ۔ جب انسان ایک کسی پر لعنت بیچتا ہے نا، اور اگلا بندہ اس لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اس کی طرف واپس لوٹ آتی ہے۔ جب آپ فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا، بدعت کا، شرک کا، اور اگلا بندہ اس کا عقیدہ اتنا درست اور کامیاب اور صاف ہو، اب وہ فتویٰ اس پر تو نہیں لگے گا، لیکن جس طرح لعنت تیری طرف واپس آ رہی ہے اسی طرح کفر بھی تیری طرف واپس چلا جائے گا۔ عبادت جو ہے، عبادت اللہ کی، عبادت کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اب تعظیم اور عبادت کے اندر اگر کسی کو فرق نہیں آتا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اسے پڑھنا چاہیے کہ تعظیم اور عبادت کے اندر فرق کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہاتھ چوم لیے ہیں لہذا شرک ہو گیا ہے۔ بھئی تو اللہ کے ہاتھ ثابت کرنا، پہلے دکھا۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا یہ ید اللہ کا جو لفظ آیا ہے نا قرآن کے اندر، یہ ید اللہ کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے یا جزو ہے؟ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ علم بھی نہیں انہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم جو قرآن کے اندر یہ لفظ آئے ہیں، یہ لفظ اللہ کے لیے یہ اس کا جزو ہے یا اس کی صفت ہے؟ جب اتنا ہی نہیں پتا تو پھر شرک کے فتوے، مسلمانوں کو مشرک اور کافر بنانا، یہ شیطان کا کام ہے، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ سمجھا گئی بات کی؟ بڑے سادہ سونے لفظوں میں آپ کو آپ کا عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ سجدہ عبادت ہے، ہمارے نزدیک سجدہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ کس کو حرام ہے؟ چاہے کسی نبی کو کیا جائے، کسی رسول کو کیا جائے، کسی ولی کو کیا جائے، ماں باپ کو کیا جائے،
हालांकि इस शरीयत से पहले ये सजदा ताजीमी जायज था। कुरान पढ़ें, पहली शरीयतों में सजदे ताजीमी सजदे जायज थे, लेकिन वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब ने फरमाया ना, जो मैं अपने रब को जानता हूं ना, जो मैं अपने रब को देख कर आया हूं, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं, सजदा किसी और को सजता ही नहीं। अल्लाह अकबर। सजदा किसी और को सजता ही नहीं है, बस सजदा अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है।